رکھیں اس کو، اور پھر جو قرآن نے نظم ایجاد کیا ہے اس کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ یہ جو لوگ عورت مرد برابر سمجھتے ہیں، خوب یہ نادان ہیں، جاہل ہیں، مغرض ہیں۔ عورت بناوٹ میں، احساسات میں، طبیعت میں، اپنی اندرونی اس رجحانات میں مرد سے مختلف ہے۔ بعض اوقات مسخ ہو جاتے ہیں اور مرد زنانہ بن جاتے ہیں، بعض عورتوں میں مردانہ پن آ جاتا ہے، یہ استثناء ہے، لیکن عموماً ایسے نہیں ہے۔ خوب اس پہلو کو اگر نظر میں رکھیں تو یہ قرآنی نظم پھر زیادہ انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ جب مرد ہر عورت میں دلچسپی رکھتا ہے اور عورت ہر مرد میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ عورت دکانوں میں دلچسپی رکھتی ہے، دکانوں میں پڑے ہوئے سامان میں دلچسپی رکھتی ہے، دکاندار میں ذرا دلچسپی نہیں رکھتی، گاڑی میں دلچسپی رکھتی ہے، ڈرائیور کو بالکل نظر انداز کرتی ہے، ڈرائیور اس کو بالکل اچھا نہیں لگتا، گاڑی بہت اچھی لگتی ہے، لیکن چونکہ اس مالک یہ ہے تو لہٰذا یہ مرد خوش نہ ہو کہ عورت اس کی طرف توجہ کر رہی ہے، یہ اس گاڑی کی وجہ سے ہے، گاڑی کا احترام ہے جو تجھے مل رہا ہے۔ یہ تجرباتی بات ہے، اس کو نہیں جھٹلا سکتے آپ، مگر یہ کہ اناد، معاند، یعنی ہٹ درم آدمی ہو کہ جو کہے کہ ابھی دن ہے میں نہیں مانتا، خوب ظاہر ہے اس کو نہیں منوایا جا سکتا۔ چمگادڑ کو نہیں منوایا جا سکتا کہ ابھی دن ہے، ابھی سورج ہے، ابھی روشنی ہے، تو تھکنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کو بھی اللہ نے فرمایا تھا کہ چھوڑ دو، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم۔ اناد اور الحاد یہ ہٹ درمی ہے، انہیں نہیں منایا جا سکتا، سمجھایا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے۔ یہ خوب اگر اس حقیقت کے تناظر میں دیکھیں تو گھریلو ڈسپلن یہ ہے کہ النساء حرث لکم، عورتوں کو نہیں کہا گیا کہ مرد تمہاری کھیتیاں ہیں۔ عورتوں کی کھیتیاں کیا ہیں؟ مارکیٹیں، اشیاء، زیورات، وہ ان کی کھیتیاں ہیں، چونکہ عورت کا دماغ دن رات اسی میں رہتا ہے، لیکن مرد کا دماغ سارا عورت میں رہتا ہے۔ وہ کسی بھی کام میں مصروف ہو، وہ دل کے اس کے اندر اگر کھول کے دیکھیں تو اندر یہ اس کے یہ مخلوق پائی جاتی ہے۔ اب یہ اگر مرد کی کمزوری ہے یا کہیں مرد کے اندر یہ خصلت ہے رکھی گئی ہے اور یہ بری نہیں ہے، اگر نظم پیدا ہو جائے اس میں کہ عورت کی طرف مرد کی شدید توجہ ہے، اب ایک عورت اور مرد آپس میں ازدواج کر کے انہوں نے وہ تعلق آپس میں قائم کر لیا ہے۔ اب یہ جو عورت مرد کے گھر میں ہے، اس عورت کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مرد شادی کے بعد اگر اس نے وہ ضرورت پوری نہیں کی مرد کی تو یہ ہر عورت کو دیکھے گا، یہ دوسروں کی کھیتیوں میں جھانکے گا۔ یہ اگر چاہتی ہے عورت مرد کو بچانا تو خود جو اس کی حرص کا جو تقاضا ہے وہ پورا کرے اس کے اندر، یعنی گھریلو ماحول ایسا بنائے۔ جیسا اکثر میں نے کہا کہ ہماری خواتین اس طرح کرتی ہیں، گھر کے اندر بدبودار پسینے والے کپڑے، کچن میں کام کرنے والے کپڑے، اور نہ منہ دھویا، نہ کنگھی کی، نہ کوئی، اس طرح گھر میں رہتی ہیں۔ وہ مرد جب گھر میں جاتا ہے تو ویسے ہی اس کو وہ مہک آنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہی عورت جب تیار ہوتی ہے اب اس کو باہر جانا ہے، مجلس میں جانا ہے، شادی میں جانا ہے، اسپیشل قیمتی جوڑا نکالے گی، اسپیشل پرفیوم نکالے گی، زیورات نکالے گی۔ وہ کس کے لیے بن رہی ہو آپ؟ باہر جانا ہے۔ کیوں بن کیوں رہی ہو؟ اسی طرح جو نا وہ کچن والے کپڑوں میں، لوگ کیا کہیں گے؟ بس لوگوں کو خوش کرنا ہے، شاد کرنا ہے، لوگوں کو راضی کرنا ہے آپ نے۔ اصل میں تو حق کھیتی آپ اس کی ہو، اس کو راضی کرو، یہ جو گھر بیٹھا ہوا ہے اس کے لیے یہ آمادگی کرو۔ باہر والے جتنے آپ سے بیزار ہوں اتنا بہتر ہے۔ رسول اللہ کا حکم ہے قرآن کریم میں،
ازواج رسول اللہ کو کہ آپ بن ٹھن کے تجمل کر کے پاؤں کھٹکا کے نہ چلو، چونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہارے دلوں میں، بلکہ آداب میں ہے کہ جب بات بھی کرو تو ان سے کرخت بات کرو، عورتیں مردوں سے، اجنبی مردوں سے کرخت لہجے میں بات کریں، نرم لہجے میں، دھیمے لہجے میں بات نہ کریں، کہ یہ اس دھیمے لہجے کا غلط معنی لیتے ہیں ہمیشہ۔ کرخت لہجے میں بات کرو۔ مثلا فون اٹھا لیا آپ نے، آپ کے شوہر کا پوچھا، نہیں ہے گھر میں، کدھر گئے ہیں؟ مجھے کیا پتا کدھر گئے ہیں، کب آئیں گے؟ نہیں بتا کے گئے کب آئیں گے، بس۔ اگر آپ اس کو کہتی ہو وہ تو گھر میں نہیں ہے لیکن آپ اگر آنا چاہتے ہیں تو آ جائیں، یہ کیا کہہ رہی ہو آپ؟ کس لیے آ جائیں وہ جب وہ گھر میں نہیں ہے؟ بھائی جان اگر آپ دوبارہ فون کرو یا اسی کو بتائیں گی، میں ان کا فون نمبر دے دیتی ہوں، لیکن آپ اپنے بچوں کا بتائیں، آپ ہیں کون، کرتے کیا ہیں؟ یہ آپ کو کیا لگے عورت کو ایک اجنبی مرد سے یہ ساری چیزیں پوچھنے کے لیے؟ بھائی جان اس کو فوراً، اجنبی مرد ہے، اجنبی رہو اس کے ساتھ، وہ اپنا بنانا چاہتا ہے، مت بناؤ اس کو، نہ بننے دو، یہ بات یہیں رکے گی نہیں۔ اور یہ جو آپ کا مرد ہے جو آگے آپ کے نصیب میں، اس کو اپنا ہی بناؤ، اس کو بہکنے نہ دو، بیزار نہ کرو اپنے آپ سے، اس کو اس طرح سے اپنے گھر کو رکھو۔ اور اگر عورت یہ کام کرے تو جتنی عورت کی رضا اور خوشی کی چیز ہے وہ مرد کو چاہیے فراہم کرے۔ مثلا یہ کھیتی اجڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے،